السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ایک بہت ہی اہم پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اہم اس لیے کیونکہ اہم شخصیات ہمارے ساتھ ہیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں کہ جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مائیگریٹ کیا، ہجرت کی، پاکستان آئے اور پاکستان آ کر بھی انہوں نے جو ہے وہ مختلف شعبوں کے اندر بہت اہم کارنامے انجام دیے۔ خاص طور پر جو وہاں فارغ التحصیل تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، انہوں نے بنایا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن اور اس کے تحت کراچی میں سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی، جو آج نوجوان وہاں پہ انجینئرز بن رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہم آج آپ کی خدمت میں ان لوگوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتا ہوا دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کیا خواب تھے، وہ کیا خواب لے کر پاکستان آئے، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، آج یہ کیسا پاکستان ہے، یہ ان سے جانیں گے۔ اور سر سید احمد خان جن کی بڑی کاوش ہے پاکستان بنانے میں اور جو بر صغیر کے مسلمان تعلیم حاصل کریں، اس طرف راغب کرنے میں سر سید احمد خان صاحب کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ پہلے آپ نے ایک مدرسہ بنایا، اس کے بعد پھر مسلم اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی، اور ان کے انتقال کے کوئی 20 سال بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام وجود میں آیا، اور آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آج بھی بہت خدمت کر رہی ہے اور وہاں پہ لوگ جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ صرف ایک ادارے تک محدود نہیں ہوتا ہے، بلکہ شعور جب آ جاتا ہے تو پھر کئی ادارے بنتے ہیں، اور اسی طرح وہاں سے پڑھنے والوں نے کراچی میں بھی یہ ادارہ بنایا۔ میں تعارف کراؤں گا، بہت ہی زبردست گیسٹ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید انور صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے اور چانسلر ہیں سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا، آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کموڈور سلیم احمد صدیقی صاحب، آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیروز ظہیر صاحب، آپ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انجینئر محمد ارشد خان صاحب، آپ آنری جنرل سیکرٹری ہیں علی گڑھ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز نوشابہ صدیقی صاحبہ، آپ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق احمد نظامی صاحب، آپ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے۔ تو جاوید انور صاحب، پہلے تو تھوڑا سا یاد تازہ کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں علی گڑھ کی طرف، تو سر سید احمد خان صاحب کی جو کاوش ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، اور آپ نے کیا کچھ کیا وہاں پر، کیا سوچ لے کے پاکستان آپ آئے؟ دیکھیے، ہمیں پارٹیشن ہو چکا تھا، پارٹیشن کی میموری دیر ساتھ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ہوا کیا ہو چکا تھا، ہم سب اپنے اپنے ماحول میں تھے، اور اس کا امپیکٹ اندر تک نہیں آیا تھا اس انداز میں جو آج ہے۔ ذہن اتنے بٹے ہوئے نہیں تھے جو آج ہے۔ بہرحال میں گیا وہاں پہ علی گڑھ میں، اور میٹو سرکل اسکول ہے بڑا مشہور، اب سید طاہر کے نام سے ہے وہ، وہاں ہاسٹل میں رہا 7 سال، وہاں سے میں نے اسکولنگ کی۔ تو وہاں پہ میں نے دیکھا جو سر سید کی روایت تھی اور ایک تعلیم کا ان کا مقصد تھا، فوکس تھا، وہ یہ تھا کہ جو طالب علم ہے اس کی تربیت ہو، تربیت پہ بہت امفیسس تھی، اور اس کے لیے ہاسٹل کا جو نظام تھا اس میں یہ تھا کہ 4 لڑکے اگر رہ رہے ہیں کمرے میں تو ان کی نوعیت مختلف تھی، یعنی وہ کوئی آسام کا ہے، کوئی بنگال کا ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کو ایگزسٹنس کی تعلیم اپنے آپ ہو جاتی تھی۔ وہاں نہ کوئی کیمرہ تھا، نہ کچھ ایسی چیز تھی، لیکن وہ ایک ہم آہنگی اور خود سیلف جو ایک سینسر کہیں گے، یا ایک لوگوں میں ڈسپلن آ جاتا ہے کہ دوسرے کے جذبات کا احترام رکھنا ہے۔ سر یہ فرمائیں کہ ہم علی گڑھ کی بات نام آتا ہے ذہن میں، یا مسلم اینگلو اورینٹل کالج کا نام آتا ہے، تو اس میں ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ صرف مسلمان ہی یہاں داخلہ لے سکتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں، بالکل۔ سب سے پہلا، حیرت یہ ہوگی آپ کو، سب سے پہلا گریجویٹ ہندو تھا، سب سے پہلا گریجویٹ ہندو تھا، اور ڈونرز میں بھی بعض ہندو سرپرست تھے، بعض میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یونیورسٹی جو بنی ہے ڈونیشن سے بنی ہے،
لوگوں کی ڈونیشن سے بنی ہے. وہاں پہ ہر کمرے پہ جائیں گے آپ تو تختی لگی ہوئی ہے لوگوں کی جو ڈونرز ہیں. تو وہاں پہ یہ نہیں تھا. ایک مت بنائی گئی. ظاہر ہے وہ مسلمانوں کی تھی, مسلمانوں کی پراپرٹی ہے, اور مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ تھا, اور ایک مسلمان جذبے کو اجاگر کرنا بھی تھا. بہرحال وہ یہ ہدف تھا. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف سے واپس آؤں گا کیونکہ آپ چانسلر بھی ہیں سر سید یونیورسٹی کے, تو اس لحاظ سے بھی ہم بات کریں گے کہ کیا سوچ تھی کہ یہاں جو ادارہ بنایا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کموڈور سلیم احمد صدیقی صاحب, آپ نے انجینئرنگ کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے 1967 میں, اور پھر 1968 میں آپ نے ہجرت کی پاکستان کی طرف. تو بہت سے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہجرت جو ہوئی ہے وہ 47 اور 50s کے درمیان ہی زیادہ لوگ وہاں سے آئے ہیں, لیکن آپ تو بڑا لیٹ آئے, 1968 میں آئے سر. الحمدللہ. اب اس ہجرت میں اور اس ہجرت میں بھی بڑا فرق ہے. میرا اپنا سوچ. ٹھیک ہے. اس وقت تو ہجرت ایک امپلسو ایکٹ تھا. لوگ اپنے اپنے بچوں کو, فیملیوں کو لے کے چل پڑے, ان کو جانا تھا کمپلسری. میں نے تو اپنی ایجوکیشن وہاں کمپلیٹ کی. شعور کے ساتھ میں نے پاکستان کو آپٹ کیا. تو میں پاکستان کے لیے ہی میں وہاں سے موو کیا تھا. ٹھیک ہے. میں کسی ہنگامے کی نظر میں ادھر نہیں آیا. تو جب آپ نے 68 میں فیصلہ کیا کہ آپ پاکستان ہجرت کریں گے, تو اس وقت جو پاکستان کے حالات تھے اور انڈیا کے جو حالات تھے, ان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس وقت آپ سمجھتے تھے کہ بہتر چوائس یہی ہے کہ پاکستان چلا جائے؟ بالکل صحیح بات آپ کی ہے, کیونکہ اس وقت 65 کی جنگ ہو چکی تھی. اتنا شعور ہم لوگوں کو ہو گیا تھا کہ اب کس طرح سے رہنا ہے. حالانکہ جو آپ نے پہلا سوال جاوید انوار صاحب سے کیا تھا کہ وہاں خالی ہندو کا داخلہ ممکن نہیں, ایسی بات بھی نہیں تھی. کیونکہ میں جب وہاں گیا ہوں پہلے ہی سال میرے کمرے کا دوسرا پارٹنر جو تھا وہ ہندو تھا, اور میرے ہاسٹل میں کافی ہندو تھے اور سکھ بھی تھے. اور الحمدللہ ماحول اتنا بہترین تھا کہ میں ابھی بھی کوٹ کرتا ہوں کہ اس وقت جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ماحول تھا وہ انڈیا کا جو لکھا ہوا ان کا کانسٹیٹیوشن ہے جو سیکولر ہے نا, یعنی بالکل آرام سے اور سکون کے ساتھ سب لوگ رہتے تھے, اور بالکل ہنسی خوشی, کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. حالانکہ وہ ہندو لڑکا میرا روم میٹ تھا, زیادہ میری بات چیت نہیں ہوتی. اب کچھ ہم پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ 75 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں, تو آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے یہ جاننا چاہیں گے, اور ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے. آپ جب آپ نے ہجرت کی, آپ نے کی 68 میں, 67 میں انجینئرنگ کی, تو 65 کی جنگ ہو چکی تھی. تو کیا اندازہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے یہ دشمنی جو ہے کسی بھی انداز میں صحیح, کسی بھی وجہ سے صحیح, لیکن یہ اتنی لمبی چلے گی, ہم کبھی اچھے پڑوسی آپس میں نہیں بن سکیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ دشمنی تو ہم نے کبھی بھی نہیں چاہی کسی بھی پڑوسی سے, اور اب بھی نہیں چاہتے. لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں غلام بنا کے رکھے, چاہے وہ ذہنی ہو یا جسمانی ہو. تو ہم کسی طرح اتنے غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا ہمارے بزرگوں نے کہ ہم غلام بن کے رہیں. تو اس لیے یہ چیز ناممکن ہے, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو, انڈیا ہو یا کوئی بھی ہو. ہمیں اگر غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے تو وہ ہم اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں اختیار کر سکتے جو ایک اچھے پڑوسی کا ہونا چاہیے. اس وقت سر اگر ہم قائد محمد علی جناح کی جانب واپس جاتے ہیں تو 1947 میں کشمیر کا ایشو موجود تھا, لیکن اس کے باوجود جو قائد کی پراپرٹی تھی بمبئی میں وہ انہوں نے نہیں سیل کری. اپنی وصیت کے اندر جہاں انہوں نے 3 حصے رکھے, تو سندھ مدرسۃ الاسلام اور اسلامیہ کالج پشاور, وہاں ایک حصہ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کا بھی رکھا. تو مثلا ان کی بڑی ایک پازیٹیو اپروچ تھی کہ بھائی دو ہمسائے ملک ہیں تو اس میں خیر سگالی رہے گی, یہ نہیں رہے گا جو کیفیت آج ہے. بالکل آپ کی صحیح بات ہے. قائد اعظم نے بھی کبھی اس چیز میں وہ اس کو اجاگر نہیں کیا کہ ہم دشمن ہیں. کوشش یہی رکھی انہوں نے. ان کا پہلا آپ ٹریک ریکارڈ بھی دیکھ لیں پولیٹیکل, وہ تو ہندو مسلم یونٹی کے بڑے بڑے چیمپئن تھے جی. لیکن جب دوسری طرف سے ان کو جس طرح کا رویہ ملا, اس نے ان کی ذہنیت کو تھوڑا بدلا, اور پھر وہ بھی پاکستان کے حامی ہوئے. اور یہ پاکستان کا جو خیال ہے
علامہ اقبال نے بھی دیا، لیکن اس سے پہلے سر سید بھی یہ دے چکے تھے جب انہوں نے 62 میں 1862 میں شاید وہ بنارس کا کوئی کمشنر تھا، اس کے سامنے جب اردو ہندی کا معاملہ شروع ہوا تو ان کا آج یہ پاکستان دونوں قومیں اب ساتھ نہیں رہ سکتی. تو یہ تو ہمارا آئیڈیا وہاں سے سر سید سے شروع ہوا، اقبال نے اس کو لیا، قائد اعظم نے اس کو پریکٹیکلی جو ہے نا اس کو کر کے دکھا دیا، اور ان کے ساتھ جو ٹیم تھی بہترین لوگ وہ بھی تھے جو پاکستان بنانے والے تھے. ٹھیک ہے، جو پاکستان بنانے والے لوگ تھے، آپ لوگ ابھی اور آپ کے خاندانوں کا بہت اہم رول ہے اس کے اندر، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی جس بیوروکریسی کی تعریف کرتے ہیں کہ 60 سے پہلے بہت زبردست تھی اور پاکستان بڑا ترقی کر رہا تھا، تو اس میں علی گڑھ یونیورسٹی کے جو طالب علم ہیں ان کا بھی بہت اہم رول تھا، اور ان لوگوں کا بہت اہم رول تھا جنہوں نے ہجرت کی تھی اور وہ خاص طور پہ دارالخلافہ کراچی آئے تھے. تو وہ پاکستان کو کیسے لے کے چل رہے تھے، اور پھر ہمیں پچھلے 30 سال میں ہم پیچھے ہو گئے بہت زیادہ. ایک وقت تھا کہ ہم بہت سارے ملکوں سے 30 سال پہلے بہت آگے تھے، لیکن یہ جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بریک کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سوال ہے پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے ساتھ، اور سر سید کو یاد بھی کر رہے ہیں، سر سید احمد خان صاحب کو، انہیں خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کیونکہ بڑی تعداد میں آج وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور پھر یہاں پر آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں بھی تعلیمی ادارے سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی. جناب فاروق احمد نظامی صاحب، آپ کے والد محترم زید نظامی صاحب از دا فاؤنڈر آف دی دیٹ سر سید یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ بھی بے انتہا ان کی خدمات رہیں. اب آپ جو ہے سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوچ تھی کہ بچوں کو تعلیم دینی ہے، تربیت بھی دینی ہے یہاں پر، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ زبردست طریقے سے کام ہو رہا ہے؟ کچھ خوشی ہے یا مایوسی ہے؟ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس عرصے میں جو کام ہوا ہے کہ سر سید جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھی تو وہاں پر پاکستان کا بیج بویا گیا تھا. اچھا، اب وہ لوگ یہاں پر آئے اور اس میں جو کنٹریبیوشن ہوا وہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو تھا وہ سر سید یونیورسٹی تھی. اچھا، اب سر سید یونیورسٹی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ یہاں کے جتنا بھی آئی ٹی انفراسٹرکچر کراچی میں موجود ہے وہ ہمارے ہی سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی کے لڑکوں نے رکھا ہے. تو وہ جو کام وہاں سے کنٹینیو کر رہے تھے اس کام کو بھی یہاں کمپلیٹ کیا. اور پھر یہ کہ ڈسپلن فالو کیا گیا. ڈریس کوڈ آج بھی سر سید یونیورسٹی میں چاہے کوئی امیر ہو غریب ہو سب ایک ہے پورا. تو یہ اسی چیز کو فالو کیا گیا کیونکہ وہاں پر جو کلچر تھا وہ لرننگ کلچر تھا، انوویشن کا کلچر تھا. ڈریس کوڈ تو آج آپ نے بھی بڑا زبردست ویئر کیا ہوا ہے، شیروانی پہنی ہوئی سب نے. مجھے اگر معلوم ہوتا تو میں بھی شیروانی پہن کے آ جاتا سر، میرے پاس بہت ساری شیروانی ہے. ہاں، تو اس کلچر کو فالو کیا گیا. پھر جو تربیت دی گئی سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی کو وہ دوسری یونیورسٹیوں سے بہت ہی مختلف تھی. تو ہمارے جو لڑکے جاتے ہیں پھر وہ اچھی جاب کر رہے ہیں، اور جو ان کا کام تھا کہ پاکستان کے اندر وہ کیا خدمات انجام دیں گے، تو ایک تو یہ بہت بڑا ایجوکیشن کے اندر جو کام ہوا ہے سارا. اور یہ پہلی پرائیویٹ انجینئرنگ یونیورسٹی تھی جو یہ فارم ہوئی ساری جو تھی، کیونکہ سر سید کا جو ویژن تھا وہ تھا ٹیکنالوجی، اور پاکستان کی بھی ترقی کا جو اب ویژن ہونا چاہیے وہ ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے. نشابہ صاحبہ آپ کی طرف ہم آتے ہیں. آپ نے علی گڑھ میں ہی آپ کی پیدائش ہوئی، علی گڑھ کے گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، اور پھر اس کے بعد اب تک جو ہے آپ تعلیم کے شعبے سے اور صحافت کے شعبے سے وابستہ رہیں. تو فرمائیں آپ کے یہ جو ہجرت ہوئی 47 سے لے کے 70 تک ہوتی رہی، ہم جیسے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں مختلف لوگ نے تشریف لائے، تو جو میرا بنیادی سوال تھا کہ جو خواب تھا، جس خواب کو سوچ کے آپ پاکستان آئے تھے، تو اس خواب پہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ موجود ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر یہ پروگرام کیا اور اس کا انتخاب آپ نے علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے دفتر میں کیا. اس کا تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے پروگرام کا نام سوال ہے پاکستان کا. پہلے میں یہاں جاتی ہوں، ہمیں پاکستان کے لیے سوال کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ بر صغیر میں جس دن پہلا مسلمان پیدا ہوا اسی دن پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. اس کے بعد مختلف دور آتے رہے، 900 سال مسلمانوں نے حکومت بھی کی. اس کے بعد 1857 بھی آیا، دکاندار آئے، قابو پا لیا. لیکن سر سید احمد خان کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے کہ پاکستان تو بنا ہی اس وقت
جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کو بہت زیادہ تیزی سے لیا اور وہاں پر ایک جذبہ، صداقت، تڑپ اور لگن پیدا ہوئی کہ ہم پاکستان حاصل کریں، تو ہم ان لوگوں میں تو نہیں تھے کہ نہ ہم تحریک میں شامل تھے، نہ ہم نے پاکستان بنتے دیکھا. ہم نے ہجرت ضرور کی لیکن ہمیں ہجرت بھی یاد نہیں کہ کس طرح ہوئی. لیکن چونکہ ایک علیگ گھرانے میں میری پرورش ہوئی، میں نے وہ شہر نہیں دیکھا تھا، میں نے وہ یونیورسٹی نہیں دیکھی تھی، لیکن میں اس یونیورسٹی کیمپس میں چونکہ پیدا ہوئی تھی اس لیے میرا اس سے بڑا جذباتی تعلق تھا. تو میں نے خواب تو یہی دیکھا تھا کہ جیسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہوگی ویسے ہی پاکستان میں ایک یونیورسٹی ہوگی جہاں میں تعلیم حاصل کروں گی، جہاں ویسے ہی سر سید احمد خان ہوں گے، جہاں وہیں وقار الملک ہوں گے، محسن الملک ہوں گے، حالی ہوں گے، شبلی ہوں گے. اور ہم نے جس دور میں اچھا میڈم آپ نے جو نام لیے بہت اہم نام ہیں. آپ خود بھی 40 سال ایک کالج کے پرنسپل رہی ہیں، کالج کی اسکول کی؟ جی کالج کی پرنسپل رہی ہیں. بالکل. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہم تحریک پاکستان کے جو مکمل ہسٹری ہے اپنے بچوں کو صحیح طرح سے بتا پائے ہیں؟ انہیں بھی یہ سارے نام معلوم ہیں؟ بالکل بالکل. میں یہ کہوں گی کہ جو زمانہ ہماری تعلیم کا تھا، جس زمانے میں ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے اور جس زمانے میں ہم نے تعلیم دی اپنے بچوں کو، اس زمانے میں ہم نے بہت کوشش کی وہ نقل کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے اگر اچھی بات کی نقل کی جائے. بہت کوشش کی کہ ہم اسی دور میں رہیں اور جو سر سید احمد خان کا پیغام تھا تعلیم کے سلسلے میں کریں. چونکہ میں 40 سال ایک تعلیمی ادارے سے منسلک رہی اور ایڈمنسٹریشن میں بھی رہی، پرنسپل رہی، تو میرے پاس یہ اختیار تھا کہ میں اپنے طالب علموں کو بتاؤں کہ تعلیم کیا ہے، تعلیم کیسے حاصل کی جاتی ہے. اور تعلیم نمبر 2 درجہ رکھتی ہے، سب سے پہلا درجہ تہذیب رکھتی ہے. ٹھیک ہے، میں میڈم آپ کی طرف واپس آؤں گا. فیروز صاحب فرمائیے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جو میں نے سر سید احمد خان صاحب کی تھوڑی بہت ہسٹری پڑھی ہے کہ ان کا جو برطانیہ کا دورہ تھا تقریباً کوئی 1.5 سال کا، 1 سال 5 مہینے کا، وہ بڑا اہم تھا اور وہ بڑی چیزیں انہوں نے وہاں پہ دیکھی اور پھر وہ انہوں نے سوچا کہ بھئی ہمارے بھی جو بچے ہیں بر صغیر کے وہ بھی تعلیم یافتہ ہو جائیں، وہاں جو اس طرح کے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ بھی تعلیمی ادارے کھلیں. ہم تنقید کرتے ہیں کہ جب وہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی اور بڑی بڑی یونیورسٹیز بن رہی تھیں تو یہاں پہ تاج محل بن رہے تھے اور اس طرح کی چیزیں بن رہی تھیں، تعلیمی ادارے نہیں بن رہے تھے. لیکن سر سید نے وہاں جا کے تعلیم کو دیکھا اور پھر تعلیم ہی ویسے ہی ادارے یہاں بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ان پہ تنقید بہت زیادہ ہوئی. جی بالکل، آپ کا کہنا صحیح ہے. تنقید اس لیے ہوئی کہ سر سید نے کہا کہ ہم جو رولنگ کلاس ہے، جو رولنگ وہ ہے انگریز جو ہیں، بغیر ان کی زبان اور ان کے تعلیم کا طریقہ حاصل کیے ہوئے ہم ترقی نہیں کر سکتے. سر سید ہیز ریئلائزڈ اٹ کہ اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. اور ہمارے یہاں اس زمانے میں جو ریلیجس مائنڈیڈ طبقہ تھا جس کا کافی اس زمانے میں بھی زور تھا، وہ اس کے اگینسٹ تھے کہ ہم اپنی روایات نہیں چھوڑیں گے. جبکہ سر سید کا کہنا یہ تھا کہ میں ایسی تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ دائیں ہاتھ میں فلسفی ہو، بائیں ہاتھ میں آرٹس ہو اور سر پہ لا الہ الا اللہ کا ہو. دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. جو اس زمانے میں پریویلنٹ تھاٹ تھا یہ اس کے اگینسٹ تھا. اسی لیے بڑے بڑے نامور لوگ، ایون اے پرسن لائک اکبر الہ آبادی، ان کے اگینسٹ تھے. لیکن جب سر سید نے اسکول قائم کیا اور اس کے انہوں نے نتائج دیکھے تو وہ لوگ جو ان کے اگینسٹ تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور اکبر الہ آبادی نے تو بڑا مشہور شعر بھی کہا تھا ان کے لیے، اس پہ اللہ کی مار علی گڑھ کے حوالے. جی ایگزیکٹلی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ سر سید نے پھر جا کر انہوں نے وہاں انگلینڈ جا کر انہوں نے اسٹڈی کیا اور علی گڑھ قائم کی کیمبرج کے اسٹائل کے اوپر، جو طریقہ تعلیم وہاں کا تھا اور جو اسٹائل تھا. اور اس میں زور انہوں نے یہ دیا کہ ریزیڈینشل یونیورسٹی ہو، کیونکہ اس کے اندر جو ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے وہ اور کسی صورت میں ممکن نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے. تو دیٹ واز دا مین ریزن کہ علی گڑھ واز ریزیڈینشل اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک. اور یہ جو موجود جو وہاں پہ لوگ تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سر سید کو یہ خیال کیوں آیا؟ ڈو یو نو دیٹ؟
सर सैयद ने आसार सनादीद के नाम से एक किताब लिखी थी, जी जिसमें उन्होंने दिल्ली की तमाम मुगल इमारतों का जिक्र किया था, तफसील से हिस्ट्री बताई थी। उसके बाद वो उस किताब को लेकर गालिब के पास गए और उन्होंने गालिब ने वो देखा और फिर गालिब ने उनसे कहा कि मियाँ ये तो सब सही है। ब्रेक के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे सवाल पाकिस्तान। सवाल का जवाब मुझे फरमाएं आप लोग ही इसका जवाब अच्छा दे सकते हैं कि क्या हम पाकिस्तान का एक बयानिया बनाने में कामयाब हुए हैं? आज 75 साल गुजर गए हैं, कराची से लेकर गिलगित तक या गवादर से लेकर पंजाब के किसी भी कॉर्नर तक एक बयानिया कतई नहीं बन सका एक बयानिया। उसकी वजह जो है वही कि डिसिप्लिन और तासुब को हमने टैकल ही नहीं किया। एक मैं मिसाल दूंगा सिर्फ कि जो मैं बात करता हूँ ना कोएक्सिस्टेंस हम आहंगी की, इस्लामाबाद में 2 हॉस्टल रहे हैं, एक सिंध का एक बलूचिस्तान का। दोनों सूबे सिंध बलूचिस्तान बिल्कुल मिले हुए हैं। सिंध में जो आबादी है ये नहीं किसी को पता कि 55% बलोच है या 55% सिंधी है, बलूचिस्तान में भी है। ये दोनों हॉस्टल्स में गोली चल गई, ये सूरत हाल पैदा हुई थी। अफसोसनाक इसलिए कि वहाँ वही जो वेस्टर्न इंटरेस्ट था वो हावी हो गया कौमी इंटरेस्ट पे, तो यानी कौमी नजरिया बन ही नहीं सका। ये इसकी जरूरत है कि इस पे काम हो। ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा और हम 100 साल में कम से कम बना लेंगे अपना एक बयानिया। अगर ये हो जाए, 70 साल तो हो गए, लेकिन जब 100 साल मुकम्मल होंगे तो उस वक्त तक उम्मीद है कि हम अपना बयानिया बनाने में कामयाब हो जाएंगे। यकीनन यानी हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम बनाएं, और जब फेट अकम्पली हो जाता है तो लोगों को करना पड़ता है, तो वो वक्त आ रहा है। और इसमें कायद-ए-आज़म का भी मैंने एक जगह पढ़ा कि ये सवाल जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी उस वक्त ये बात कही थी कि 100 साल लगेंगे। जी बिल्कुल सही। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान? मेरा ख्याल ये है कि मेरे राय में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो नस्ली आसबियत है। ठीक। और इसी वजह से हम लोग जो हैं वो अपने, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में डोंट लुक बियॉन्ड अवर नोज, कि हमारा जो मतबाह नज़र है वो बड़ा महदूद हो गया है, जो कि कायद-ए-आज़म का नहीं था। और जिस वक्त पाकिस्तान बना है उस वक्त कोई नस्ली असबियत नहीं थी। उस वक्त एक था कि मुसलमान जो है वो एक जगह रहे अपनी तहजीब। तो हमारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे नज़दीक वो नस्ली असबियत है। और दूसरी उसके बाद आती है तालीम, क्योंकि बगैर तालीम के और तरबियत के कुछ हासिल नहीं हो सकता। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये तशवीश पाई जाती है। फ़ारूक अहमद निज़ामी साहब, जो उस मुल्क की सूरत हाल है कि हमारे यानी जो हमारी लोकेशन है इसमें हमारे बॉर्डर्स जो हैं इसमें दोनों जानिब से ख़तरात मौजूद हैं, और उसके साथ साथ जो है वो इकॉनमी की हालत ये है कि सूबों को देने के बाद और कुछ बुनियादी अखराजात के बाद एक महीना गुजारने के लिए भी हमें कशकोल उठाना पड़ता है, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, कभी IMF के पास जाना पड़ता है। तो इस सूरत हाल के अंदर सर कैसे उम्मीद देना चाहेंगे पाकिस्तान के नौजवानों को खास तौर पे? असल में पाकिस्तान के 60% जो है वो यूथ हैं जी, तो हमें जो काम करना है वो यूथ पे काम करना है। अच्छा, पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजी जितना भी रेमिटेंस आ रहा है IT की वजह से, वो पहली दफा जो है आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिशों की वजह से 2 बिलियन तक पहुंच गया। अब इंडिया देखे 90 बिलियन पे। तो अगर हम अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमें अपने यूथ को उसी फार्मूले पे अमल करना पड़ेगा जो सर सैयद अहमद खान का था, टेक्नोलॉजी। जितनी हम टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, हमारा डेफिसिट कुछ भी नहीं है। अगर हम 10 बिलियन या 20 बिलियन लेके आ रहे हैं तो IT में ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारी यूथ को ग्रूम किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा मसला जो है, अभी कल ही एक इंडेक्स आया है कि इनोवेशन के अंदर हम 107 नंबर पे हैं। अच्छा, हमें जो है वो इनोवेट करनी चीज़ है, और अब हमारे यूथ इनोवेट नहीं कर पा रहे, तो हमें वो उनको एक एनवायरनमेंट देना है। और सर सैयद यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम भी चल रहा है, कामयाब जवान, जिसमें काफ़ी लोग जो है उसमें पढ़ के अच्छी जॉब पे चले गए। तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है यूथ पे। जी नौशाबा साहब, ये सवाल मेरा आपसे कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, 75 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो इस पर आप पुरुमीद हैं, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पुरुमीद हूँ, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम होती है। और मेरी चूँकि सारी ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तालिब इल्मों के दरमियान गुजरी है,
تو میں تو یہی کہوں گی کہ یوتھ، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 50% پاکستان کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو عمران خان صاحب اگر وہ فیصلہ واپس لے لیں جو سن 80 یا 84 میں لیا گیا تھا کہ یونین بین کر دی گئی تھی، جی طالب علم اس وقت تک نہ تمیز سیکھ سکتے ہیں، نہ تہذیب سیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے اندر وہ تمام جو ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کی جو وہ نکال سکتے ہیں، وہ شاعر بن سکتے ہیں، ادیب بن سکتے ہیں، شوبز میں جا سکتے ہیں، وہ اپنا یہ ٹیلنٹ کہاں دکھائیں؟ وہ صرف تعلیمی اداروں میں دکھاتے ہیں۔ تو میری آدھی زندگی 20 برس سن 80 سے پہلے کی گزری اور 20 برس بعد میں گزری۔ جب میں تجزیہ کرتی ہوں تو مجھے یہ بڑے آرام سے میں تجزیہ کر لیتی ہوں کہ 80 سے پہلے کے 20 برس جو ہیں، جو طالب علم نکلے وہ بہت کامیاب تھے۔ تعلیم تو دونوں نے حاصل کی، 80 کے بعد والوں نے بھی ڈگری یا سند تو دونوں نے لی، لیکن جو صلاحیتیں تھیں ان کی کالج اسٹیج میں سامنے آئی۔ کالج اسٹیج بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بالکل اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا کہ کسی تعلیمی ادارے کا کلاس روم ہوتا ہے۔ کلاس روم میں ہم علم سکھاتے ہیں اور اسٹیج پر ہم تہذیب بھی سکھاتے ہیں، اس کے اندر کی صلاحیتیں جو اجاگر کر سکتے ہیں وہ اساتذہ۔ تو عمران خان صاحب سے جو کہنا ہے مجھے وہ یہ کہ سیاست دانوں پر قوم کو بنانے کے لیے مت چھوڑیں، یہ ذمہ داری اساتذہ کو دے دیں، اور اساتذہ ہی اپنے درسگاہوں میں یہ ذمہ داری پوری اچھی طرح نبھا سکتے ہیں۔ پڑھا وہ اب بھی رہے ہیں، تہذیب اور ان کے ٹیلنٹ کو ہم ابھارنے سے قاصر ہیں، لیکن ہماری سر سید یونیورسٹی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس باوجود اس کے کہ ہم انتخاب نہیں کرا سکتے، یونین نہیں بنا سکتے، لیکن ہمارے ہاں ایک شعبہ لٹریچر، آرٹ اینڈ کلچر کا ایسا موجود ہے جس کے پلیٹ فارم سے ہم طالب علموں کے پورے وقت تربیت کرتے رہتے ہیں، مختلف لوگوں کو بلا کر لیکچر بھی دلاتے ہیں، ان کے ڈیبیٹنگ صلاحیت کو بھی ٹھیک ہے، اجاگر بہت بہت کرتے شکریہ، ہیں۔ بہت ساری شکریہ۔ چیزیں اچھا صاحب، بس ویری کوئک لاسٹ میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جناب تعلیم میں ہمیں اور آگے ہونا چاہیے تھا، شاید ہم اس مقام پہ نہیں ہیں ابھی، تو یہ جو کووڈ کا جو ٹائم ہے اور اس میں گیدرنگز کا ایک بڑا مسئلہ ہے، کلاسز کا بڑا مسئلہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آن لائن کلاسز کے ذریعے یا آلٹرنیٹ ڈیز کلاسز کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ اور نقصان نہیں پہنچ گیا؟ بہت ساری باتیں ہوئی، میں تھوڑا پیچھے کی طرف جاتا ہوں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہمیں جو مسئلہ آیا وہ آیا کہ کیونکہ حکومت جو ہے مسلمانوں سے گئی تھی، ٹارگٹ بھی مسلمان تھا، تو اس کے بعد ہندوؤں تو پہلے بھی غلام تھے، وہ غلامی کے اس پہ چلتے رہے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے تعلیم کو پک کیا جو کہ گوروں نے جو تعلیم کی۔ ہم اس میں بہت لیٹ ہوئے کیونکہ جب ستیم خان نے یہ تحریک شروع کی تو ان پہ فتووں کا جو دور شروع ہوا نا، اس زمانے سے شروع ہوا جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ کوئی کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ ہندو ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہم اس پہ پھنسے آ کے۔ تو وہ تعلیم کا آج بھی ہم اسی ماحول میں ہی ہیں۔ میں عمران خان سے جو آپ بات کر رہے ہیں میں یہی کہوں گا کہ پہلے تو کہ ایک تو یہ بڑی مشکل سے ہم یہ اردو اور انگلش میڈیم سے باہر نکلیں، اپنا میڈیم ایک کریں، چاہے وہ انگریزی تعلیم ہو یا اردو، یہ سب کو ایک لیول پہ لے کر آئیں گے تو ہی کوئی بات بنے گی۔ دوسرا، یوتھ کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یوتھ کے اوپر کام کروں گا، میرے خیال سے وہ آج تک نہیں ہوا۔ ان کی اپنی پارلیمنٹ میں کتنے یوتھ ہیں آپ دیکھ لیں، 3 سے 4۔ اچھا، کیونکہ آپ جن لوگوں کو لیتے ہیں وہ پہلے سے ہی ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، وہ چینج نہیں ہوا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ویسے ہی چل رہا ہے جو ہونے جا رہا ہے وہاں پر۔ یہ جو آپ ان کی بات کر رہے ہیں کہ کووڈ میں دیکھیں ہم لوگ ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں، یہ ہمارا نقصان رہا ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ میں کیا تھا، جب ایک زمانے میں سقوط بغداد ہوا تو وہاں ایک فوٹو اسٹیٹ مشین کی ایجاد ہوئی تھی، ہمارا فتویٰ آیا علماؤں کی طرف سے کہ یہ حرام ہے، اور اس فتوے کے چکر میں کیا ہوا کہ ہماری بہت ساری تصنیف تھی، جو کتابیں تھیں وہ ضائع ہو گئیں۔ اس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی دیکھ لیں، اس میں ایک ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی، کیا تھی سر وہ ٹیلی پیتھی پتہ کیا جو اس میں ہوتی ہے۔ جب یہ حملہ ہوا دہلی مسلمان لے چکے تھے ٹیلی گراف، ہاں دہلی لے چکے تھے مسلمان، لیکن ایک ٹیلی گراف کی میسج کی وجہ سے فوج واپس آئی اور ہم سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آج تک یہی بھگت رہے ہیں کہ یہ کافر، یہ مسلمان، یہ ٹیکنالوجی مت لینا۔ ایک زمانے میں آیا کہ جب جہاز اڑا تو لوگوں نے کہا کہ جہاز پہ مت جانا کیونکہ یہ جہاز اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے ہمارے قرآن پڑے ہوتے ہیں، ملاؤں نے کہا کہ حرام ہے، اوپر سے جو گزر جاتا ہے۔ تو آج بھی ہم تیار نہیں ہیں کسی چیز کے لیے، بس جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے ہم اس کی مخالفت کے لیے آ جاتے ہیں۔
اب یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں تھے, پورا پاکستان تیار نہیں تھا اس کے لیے. جب یہ ہم پہ وبال آیا تو 98% یونیورسٹیز کے پاس یہ سسٹم ہی نہیں تھا. ہم نے بھی یہ بہت جلدی میں یہ سسٹم بنایا, لیکن کامیابی کی طرف ہم لوگ ہمیشہ ٹیکنالوجی میں پیچھے رہے ہیں. ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے تعلیم. 100 سال ہو جائیں گے ابھی 25 سال بعد آپ کو. ورلڈ بینک سے ایک رپورٹ آئی ہے 100 کے نام سے. 100 ہر ملک کے بارے میں کہا ہے کہ ترقی 100 سال میں وہ کہاں پہنچے گا. تو ہمارے ملک کے بارے میں لکھا ہے کہ تعلیم ہی وہ واحد سیکٹر ہے جو اس ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کو انویسٹ کرنا ہوگا, بجٹ بڑھانا ہوگا, آپ کو تعلیم سستی کرنی پڑے گی بچوں کو لانے کے لیے. یونیورسٹی تک بچے پہنچ نہیں سکتے. ہم پرائیویٹ سیکٹر کی اسکول کا دیکھ لیں سب سے پہلے تو اسکول میں ہی آپ کے گورنمنٹ اسکول کوئی رول نہیں ادا کر رہے, پیچھے سے ہی بچے نہیں آ رہے. ڈراپ آؤٹ کا ریشو دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے. آپ اگر گورنمنٹ اسکول گئے ہو, ہمارے گھر کے پاس مقبول عام اسکول ہے, آپ اس کی حالت جا کے دیکھ لیں, آپ تو گزر نہیں سکتے وہاں سے. اتنی بری حالت میں اگر بچہ وہاں جا کے پڑھے گا, کیا پڑھے گا؟ استاد تو ہوتا نہیں ہے. استاد کیا ہے آپ کے سامنے؟ آپ نے دیکھا لوگوں نے احتجاج کیا, ان سے سوال کیا, ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا, ان کو انگریزی کی ٹیچر کو انگلش کی اسپیلنگ نہیں آتی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. ہماری دعائیں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور اسی طرح آپ پاکستان کی خدمت کرتے رہیں اور خاص طور پہ نوجوانوں کی تربیت کرتے رہیں. آپ تعلیم بھی دے رہے ہیں نوجوانوں کو, تربیت بھی دے رہے ہیں. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے اور حکومت کو بھی استفادہ حاصل کرنا چاہیے آپ سے زیادہ سے زیادہ. ناظرین, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے آج کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا. ان کا ویژن, ان کی سوچ, ان کا خواب جو لے کر یہ پاکستان آئے تھے اور الحمدللہ آپ سب کو امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے روشن ہے, شاندار ہے. اس کے لیے ہم سب کو مل کر جو محنت کرنی ہوگی. ہر شخص نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان کا.